بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سویڈن سے عارف کسانہ کا سلام قبول کیجئے۔ 26 مارچ کا دن پاکستان کی تاریخ میں ایک سیاہ دن کی حیثیت رکھتا ہے۔ میرے خیال میں جو میں نے پاکستان کی تاریخ پڑھی ہے، یہ منحوس دن جو تھا وہ اس کی وجہ سے پاکستان جو ہے وہ دو لخت ہوا۔ اور اس کی تاریخ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ 1970 میں پاکستان میں انتخابات ہوئے۔ اس وقت پاکستان مشرقی اور مغربی پاکستان پہ مشتمل تھا، اور ان انتخابات میں جو شیخ مجیب الرحمان کی قیادت میں عوامی لیگ جو تھی اس نے 160 نشستیں جیتی تھیں۔ اس وقت پاکستان کی قومی اسمبلی کی کل 300 نشستیں تھیں، 300 پہ انتخابات ہوئے، ان میں سے 160 نشستیں عوامی لیگ نے جیتیں، اور عوامی لیگ نے اس طرح کل جو ووٹ ڈالے گئے ان کا 39.2%، تقریباً 39% ووٹ انہوں نے لیے۔ دوسری بڑی سیاسی جماعت جناب ذوالفقار علی بھٹو کی پاکستان پیپلز پارٹی تھی۔ پیپلز پارٹی کو صرف 81 نشستیں ملی، اور ان کو جو ووٹ ملے وہ 18.6% تھی۔ یعنی پیپلز پارٹی کو جو ووٹ ملے، نشستیں ملی، وہ عوامی لیگ سے نصف نشستیں تھیں۔ اب ہونا یہی چاہیے تھا کہ شیخ مجیب الرحمان کو اقتدار دیا جاتا ہے۔ میں وہ مشرقی پاکستان کی علیحدگی کی جو بڑی لمبی تفصیل ہے اس میں اس نشست میں نہیں جانا چاہتا کہ 6 نکات تھے، یہ تھا۔ مارچ میں ہی، اسی مارچ 1971 کو جو ہے وہ یحییٰ خان وہ ڈھاکہ گئے، اور ڈھاکہ ایئرپورٹ پہ جو اس وقت کے پاکستان کے صدر جنرل یحییٰ خان تھے، انہوں نے کہا تھا کہ فیوچر پرائم منسٹر ول بی دا شیخ مجیب الرحمان، اور شیخ مجیب الرحمان نے کہا کہ دا فیوچر پریزیڈنٹ ول بی صدر یحییٰ خان۔ یہ بات ختم ہو جاتی، لیکن وہاں سے یحییٰ خان جو ہے وہ سیدھے لاڑکانہ آئے، اور لاڑکانہ میں پھر بھٹو صاحب کے ساتھ رہے، اور پھر بھٹو صاحب اور پھر صدر یحییٰ خان نے پاکستان کی قومی اسمبلی کا ڈھاکہ میں اجلاس بلانے کا فیصلہ بھی کیا تھا، لیکن بھٹو صاحب نے 14 مارچ 1971 کو کہا کہ جو ڈھاکہ میں جائے گا ہم اس کی ٹانگیں توڑ دیں گے۔ تو اس کے بعد یہ سلسلہ جب تھوڑا آگے بڑھا تو 26 مارچ 1971 کو ڈھاکہ میں پاکستان کی وہاں کی اس وقت کی جو قیادت تھی، اور پاکستان کی فوج کے تحت جو ہے آپریشن سرچ لائٹ ہوا، جس میں شیخ مجیب الرحمان کو گرفتار کیا گیا، اور بہت سے لوگ جو ہے اس میں مارے گئے۔ اب میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کہ جو ہے وہ کتنے لوگ مارے گئے۔ جو وہاں پہ جو ظلم ہوا، مفتی بانی نے بہت سے پاکستانیوں کا، محب وطن پاکستانیوں کو، اردو بولنے والوں کو، بہاریوں کا قتل عام کیا۔ انہوں نے بھی بہت ظلم کیا، اور انہوں نے انڈین فوج کے ساتھ مل کے جو ہے وہ پاکستان کے نظریے کو زک پہنچائی، جو کہ ایک بہت بڑا جرم ہے۔ لیکن دوسری جانب تصویر کا یہ رخ ہے کہ ہماری جانب سے بھی وہاں پہ بنگالیوں پہ ظلم ہوا، اور یہ جو آپریشن سرچ لائٹ تھا، اس وقت جنرل ٹکا خان مشرقی پاکستان کے جو انچارج تھے، اور آپریشن سرچ لائٹ کے لیے میجر جنرل راؤ فرمان علی خان اور میجر جنرل راجہ خادم حسین، انہوں نے شیخ مجیب الرحمان کو گرفتار کیا، پھر ان کو یہاں لایا گیا مغربی پاکستان میں، اور اس کے بعد پھر آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ سول نافرمانی کی تحریک اور سب کچھ شروع ہوا۔ اس کا کئی لوگ جواز سرچ لائٹ کا یہ کہتے ہیں کہ جی شیخ مجیب الرحمان نے چونکہ سول نافرمانی کی کال دے دی تھی، اس لیے یہ ضروری تھا۔ سول نافرمانی کی کال تو ہمارے جو موجودہ وزیر اعظم ہیں جناب عمران خان نے بھی دی تھی جب یہ اپوزیشن میں تھے، اور یہاں بھی کئی لوگوں نے دی، لیکن یہاں پہ تو آپریشن سرچ لائٹ نہیں ہوا۔ بہرحال یہ ایک تاریخ کا ایک سبق ہے، اور جو زندہ قومیں ہوتی ہیں وہ اپنی غلطیوں کو ضرور دیکھتی ہیں، ان کو فراموش نہیں کرتی، تاکہ مستقبل میں ویسی غلطیاں نہ ہوں۔ تو یہ اگر میری رائے میں یہی اگر 26 مارچ کا آپریشن سرچ لائٹ نہ کیا جاتا، سیاسی طور پہ نیگوشیٹ کی جاتی، جس طرح کہ شیخ مجیب اور یحییٰ خان ایک نتیجے پہ پہنچ چکے تھے، تو وہ کچھ نہ ہوتا جو جا کے 16 دسمبر 1971 کو ہوا، اور نفرتوں کے جو ہے وہ بیج بوئے گئے۔ اس بارے میں حبیب جالب نے بہت ہی خوبصورت وہ کہا کہ محبت گولیوں سے بو رہے ہو، محبت گولیوں سے بو رہے ہو، وطن کا چہرہ خون سے دھو رہے ہو، گماں تم کو کہ رستہ کٹ رہا ہے، گماں تم کو کہ رستہ کٹ رہا ہے، یقین مجھ کو کہ منزل کھو رہے ہو، اور یقین ہم اس منزل کو کھو گئے۔ اس بارے میں جب بھی یہ موقع آتا ہے تو دل جو ہے وہ خون کے آنسو روتا ہے، اور وہ ہماری تاریخ کا ایک دل خراش باب ہے۔ اور یقین کریں کہ جب بھی میں وہ تصویر دیکھتا ہوں جو ہتھیار ڈالنے کی، بہت ہی تکلیف ہوتی ہے، اور بھارت نے وہ تصویر اپنے
وہاں کے آرمی چیف نے اپنے دفتر میں لگا رکھی ہے، اور ہمارے زخموں پہ وہ نمک چھڑکنے کے لیے وہ اس کو اکثر وہ پیش کرتے ہیں۔ یہ وہاں تک پہنچنے کا جو سفر ہے اس کا آغاز ہم نے خود 26 مارچ 1971 کو کیا تھا۔ اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے، اپنا خیال رکھیے اور مجھے دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔